نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ کوئی مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا جو ڈکلیریشن آف حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو، وہ بند نہیں ہوا ہے. پاکستان میں غلط ٹھیک سرٹن پروسیجرز موجود ہیں، رولز ریگولیشنز موجود ہیں. ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں رائٹ آف اپریہینشن یا امپریزنمنٹ جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے. وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، وہ درست استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا ہے. کوئی گروہ جا کر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا. کوئی گروہ، یہ پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا، پیپلز پارٹی نے نہیں ڈالا، جمعیت علماء اسلام نے نہیں ڈالا. اگر کسی سیاسی یا پرائیویٹ گروہ نے کیا ہوتا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہوتی. جب وہ امپریزنمنٹ کا سامنا کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے ماضی میں کئی پولیٹیکل لیڈرز نے کیا، وہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہی واز آلسو امپریزنڈ. رائٹ رانگ آپ اس پہ جج کر سکتے ہیں، لیکن ہی واز امپریزنڈ. ان کے بھائی وہ امپریزنمنٹ کا شکار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ رہے ہیں. آپ کے پاس جوڈیشل ریمیڈیز اویلیبل ہے کیونکہ آپ نے اسی نظام کو تخلیق کیا ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو، جب انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دے. یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے. 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے. جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ورلڈ کی بگیسٹ لارجسٹ ڈیموکریسی، ابھی کیپٹل ہل میں حملہ ہوا، وہاں پہ پاؤں رکھ کر نیلسی پیلوسی کی کرسی پہ ایک تصویر کھینچنے پہ 3 سال قید ہوئی ہے. ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، سویلین سپرمیسی چاہیے، انہوں نے اس فارم آف ایجیٹیشن کو ایکویٹ کیا ہے انسریکشن سے، اور اس انسریکشن کی انٹرپریٹیشن کو پوری دنیا کی میجر کیپٹلز نے کنکر کیا ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑھا لکھا طبقہ رائٹ ٹو ایجیٹیٹ چاہتا ہے، اپنے پولیٹیکل اوپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے، لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیویئر پہ ڈسکشن قطعاً نہیں چاہتا. دیکھیں، گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ضرور کریں. آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یو شوڈ ووٹ فار ہم، دس از یور ایبسولوٹ رائٹ. کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے. میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں. یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ. اچھا، بائی دا وے آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی، یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں. بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرئنس فیلڈ ان دس، so-called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں، ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے. more or less by and large ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں. ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے. اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں.
انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے, ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے, کلاس کوآرڈینیشن کا ہے. آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them, اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے. تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے. ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں. بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن, اسٹڈیز یا کسی اور چیز. بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے, ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. یو کین ریز ایشو آن پاپولسٹ بیسس بٹ دے آر ناٹ سولوشنس. سو آئی فیل کہ ایز این اینی لیڈرشپ رول you have to go and see and make an informed decision. اور انفارم ڈیسیجن جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب کوالٹیٹیو ڈسکشن ہوگی, اس کی بنیاد پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے گی, دونوں سائڈس کے شیڈ سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. جی یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا, یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیسیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن اسٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن اسٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے
اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے تو کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں. سنس ایڈم اینڈ ایو. جرمن یونیفیکیشن از پوسٹ بسمارک ایکسپیرئنس. 1840 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome in history, but there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ چلاتے رہے. بادشاہت تھی, بادشاہت اور پارلیمان کے بیچ میں سٹرگل رہی. میگنا کارٹا آن ورڈز کچھ 700 سال کی سٹرگل ہے, اور بہت آہستہ آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی. دوسری طرف فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو قتل و غارت گری ہوئی, گیلیٹونز ہوئے, ایک وہ طریقہ ہے. پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس کوسچن کو سیٹل کرنا ہوگا, ڈیموکریسی اور دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ود دا انڈیکیٹرز آف پرفارمنس. جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرز نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئے کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل کے تحت ہمارے پاس پہنچا, اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر گورننس ہوتی ہے. بہتر گورننس کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل سروسز یا سروس ڈیلیوری کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے. سیکیورٹی کے کوسچن کو ریاست, دو بیسک چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے. جب کسی نظام کے تحت ان دونوں بیسک کرداروں کو اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے باقی جتنی اینٹیٹیز ہیں ان میں سٹریس کریٹ ہوتی ہے, اور وہ اپنے تئیں اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک ہوتا ہے, بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن یہ جواز ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سلوشن بیسڈ اپروچ اپنائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی لیڈر پاپولر ہو جائے. وہ پاپولر ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے, اس نے کلائمیٹ چینج پہ فوکس کیا ہے, اس کے جو گلوبل اور ریجنل اور نیشنل ایشوز پہ چیزیں ہیں وہ پرو پیپل ہے. وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر پاپولر ہو, انٹائٹلڈ ہیں لوگ, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ پرفارمنگ ڈیموکریسی کی طرف کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ان آنسرڈ ایشوز ہیں وہ رہیں گے. اور یہ جو کیپٹل پاپولیرٹی کا ہے یہ 2 سال میں دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے پڑے ہیں, وہ یا تو آپ کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر دیں گے یا کسی غیر یا منفی سرگرمی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر پاپولیرٹی دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس آئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتی ہے بہتر ڈیلیوری میں تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے. تھینک یو. Can we have mic at the center? سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا, مجھے پڑھانا ایک
स्टेट का काम था, जो स्टेट फेल हुई, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पढ़ा रही है। और दूसरी बात कि हम 75 या 76 सालों बाद भी आज डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक यू। वक्फा मैंने तालियों के लिए दिया था। वो देखें, एक तो जो बात मैंने इससे पहले की वो आपने खुद कह दी है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ एक्सप्लेन किया जिसका आपने एविडेंस दे दिया कि मैं क्यों बहुत सारे GI के चाह रहा हूँ। और उसमें मैंने फिलैंथ्रोपी का जिक्र किया तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। मैंने एग्जैक्ट इसी मॉडल पे बात की है। सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि जमहूरियत, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको पता है ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी को एज अ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। एक सेटल्ड डेमोक्रेसीज होती हैं और एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज होती है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है। कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक सेटल्ड डेमोक्रेसी है। किसने आपको बता दिया? इवन जो बड़े से बड़ा डेमोक्रेट है वो भी ये क्लेम नहीं करता। ईस्टर्न यूरोप जो पोस्ट सोवियत एक्सपेरिमेंट में आए, सम ऑफ द कंट्रीज इन एशिया, कुछ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया में हम, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज जिनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक यूक्रेन में 2009 में एक सेमिनार हुआ था और उसमें लगभग कोई 90 के करीब ममालिक थे जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहाँ पे जिस्ट ऑफ द मैटर ये था कि ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज सेटल्ड डेमोक्रेसीज में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। दो नुकात निकले। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दो नुकात पे गौर ज़रूर करें, उसको तस्लीम ना करें लेकिन गौर ज़रूर करें। वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि जितनी भी ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी टू चेंज द गवर्नमेंट दैट इट हैज़ टू बी थ्रू बैलेट, मतलब फोर्स के ज़रिए नहीं होना चाहिए। यही है ना जमहूरियत की बुनियादी प्रिंसिपल, कि मैं जाकर ताकत के बलबूते पे हुकूमत नहीं ले सकता। एक इलेक्टोरल रिचुअल होगा, इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में जो आएगा वो हुकूमत करने का इख्तियार उसके पास होगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज रिलीजियसली फॉलोड, बट द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी नो वन वॉज इंटरेस्टेड। किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ये जो हम जिस इख्तियार के तहत ये वजूद आ गया है, क्या उस मकसद के तहत वो परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे कॉन्स्टेंटली उसी तरह उस पर विजिलेंट रहती हैं। आपके यहाँ आप पार्टिसिपेशन तो चाहते हैं, आपसे मेरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये तमाम ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज की बात है। और जो परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी से सेटल्ड डेमोक्रेसी की तरफ ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो रहा। और अभी तो वैसे भी फोर्थ रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इन इटसेल्फ ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ऑन दैट, हम अभी तक ट्रांजिशन में फंसे हुए हैं, काफ़ी पसमानदा हैं इस हवाले से। कोशिश करते हैं कि पसमानदगी मिलजुल के दूर कर लें। दूसरा सवाल आपका था कि एलीट का क्या था? ऑफ कोर्स, देखिए मैं, आपका भी ये ख्याल है कि मैं एलीट से हूं, हालांकि मैं नहीं हूं। और मेरा भी, अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपको एलीट समझ रहा हूं जो कि आप नहीं हैं, फाइनेंशियल एडवांटेज क्लास, और एलीट क्या होती है? मेरी नज़र में तो आप एलीट हैं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, and that converts you into an exclusive group of people, which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. आपको जो डिसएडवांटेज है या मुझे हो सकती है, वो हो सकता है फाइनेंशियल हो, और उसके लिए सॉल्यूशंस सोसाइटी ऑफर करती है। स्टेट फेल नहीं हुई है, इसी स्टेट के अंदर ये इंस्टीट्यूट बनाया है, इसी स्टेट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया है टू प्रमोट, और उसी एनवायरनमेंट में आप यहाँ पर आज मेरे सामने बैठे हैं। दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ द स्टेट, दिस इज क्वाइट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द स्टेट। स्टेट और बेहतर कर सकती है, ये जरूर आप एक्सपेक्ट करें और कह भी सकते हैं, लेकिन इसको रियासत कामी के साथ ताबीर करना मेरे ख्याल में बिट अनफेयर। जी
سر میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے، مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا، اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا دفاع آپ کریں گے، ناٹ بحیثیت فرد، بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں. گفت حکمت را خدا خیر کثیر، یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا، اور مجھے بائی دا وے آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. لادینی افکار کے حوالے سے، سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطہ نظر سے دینا چاہیے، اور ضرور دینا چاہیے. اسلام میں کوئی فتویٰ نہیں دینے جا رہا کہ کل کو پھر مجھے کوئی تبرہ مجھ پہ بھیجا جائے. جو 1300-1400 سال کی تاریخ ہے، میں انسپریشن اگر قرآن حکیم سے لوں تو شیطان نے انکار کیا. انکار کی بات اللہ نے اس سے سوال کیا. اللہ نے اس کو پہلے کنڈیم نہیں کیا، پہلے سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا انکار پہ. دلیل سے بات کی، حالانکہ حیثیت میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود شان خداوندی یہ تھی جو ہمیں سنت اللہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج تمہارے پرسپیکٹو پہ آئے تو اس سے دلیل کے ذریعے سوال کرو، پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے، اور مدلل انداز میں اس کو جواب دیں. کیونکہ آپ کے پاس مورل سپیریورٹی حاصل ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈیپ فاؤنڈیشن ہے which is again based on knowledge. ہمیں کسی بھی موومنٹ میں کہیں پہ بھی وہ دنیا میں چل رہی ہے اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام، علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو اسلام کو بچاتے ہیں، بٹ اٹ از ادروائز. یہ اسلام ہے جو مسلمانوں کو بچاتا ہے. میں کسٹوڈین بننے کی اگر کوشش بھی کروں گا، جو مجھے کرنی چاہیے کانشیسلی، ولنگلی، لیکن اس کی جو اصل روح ہے پہلے اس تک خود تو پہنچوں، خود تو وہ سفر کروں. اسلام کسی ریئیکشنری موومنٹ کا نام نہیں ہے، اسلام ریفارمسٹ موومنٹ کا نام ہے. اور ریفارم میں ہر قسم کی گفتگو، ہر قسم کا مذاکرہ، اور جب بھی ہم نے اس کے دروازے بند کیے ہیں اس کا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ جو انٹلیکچول اسپرٹ اور انکوائری کو انکریج کرنا ہے، یہ دراصل آپ کی نظریاتی سرحدیں جو ہیں نا اس کی حفاظت کا ضامن بنیں گی. اگر ہم ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ سٹائفل کریں، مزل کریں گفتگو کو، مذاکرے کو، تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اقبال کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پوسٹ رینیسانس، بلکہ گریک تھاٹ سے لیتے ہوئے پوسٹ رینیسانس جتنی بھی انلائٹنڈ تھنکرز تھے ان کے ساتھ ان کی مینٹل کنورسیشن تھی. پھر ان کو ایسٹ کے مسٹسزم پہ ان کی نظر تھی. پینتھیزم جو حافظ شیراز کے آئیڈیاز تھے اس مسٹک ایکسپیرینسز سے لیتے ہوئے سید مولانا روم تک کو اپنا مینٹور جب انہوں نے تسلیم کیا اور فالوئنگ لی،
وہ ایک پوری انٹلیکچوئل جرنی کے بعد وہ پہنچے اور بڑے کینڈڈ اور بولڈ پوزیشنز لی. اس قسم کا شخص محافظ ہو سکتا ہے کسی بھی سرحد کا. تو جس کو شوق ہے ان سرحدوں کی حفاظت کا، پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے. جو اہل ہوگا، جو کیپیبل ہوگا، وہ خود بخود محافظ بنتا جائے گا. محض حفاظت کا شوق جو ہے وہ شوق تو رہ سکتا ہے لیکن اہلیت پیدا نہیں کر سکتا. تو میری دعا اور میری کوشش اور میری سجیشن تینوں یہ ہے کہ اہلیت پیدا کریں. تھینک یو. Can we have ladies and girl students, if they have any question, most welcome. سر اگر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو سر فیمل ایجوکیشن ریٹ بہت کم ہے اگر دیکھا جائے. بیسکلی وین آئی واز ان میٹرک 80 اسٹوڈنٹس میں سے جو ہے فیمل اسٹوڈنٹس میں سے صرف 20 سے بھی کم جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک آ گئی تھی. تو سر کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہی سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے. تو سر آپ اس کو ایک ریکویسٹ ہی سمجھ لیں کہ آپ کے اختیار میں جب تک کہ کوئی رول ہو، کوئی اسٹرکٹ رولز آ جائے جو فیمل ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دے. کیونکہ سر اگر آبادی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ملک کی آدھی ترقی تو فیمیلز پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے نا. تو سر دیر مسٹ بی اے رولز آر لا فار فیمیل ایجوکیشن. سر دیٹس اٹ. تھینک یو سر. میں کل جب بلوچستان میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بچی جو تھی، وہ ایک ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے خانوزئی، جو میرے گاؤں سے لگ بھگ کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہاں کی جو فیمیل لٹریسی ریٹ ہے، مطلب ماشاءاللہ کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس. کسی کو پتہ ہے کتنا ہوگا؟ اینی گیس 100%. And now I'll tell you، یہ جو یہاں پہ مجھے یا مختلف انداز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس ریاست کا سفر بڑا ہی پور ہے اور پتہ نہیں ہم نے، یہ بلوچستان کی بات میں کر رہا ہوں. یہ میں آغا خان فاؤنڈیشن کی سپورٹ سے نگر کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ بڑے ریمارکیبل رزلٹس ہیں. بائی دا وے یہ میں بلوچستان کے ایک پشتون کاکڑ گاؤں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ کیوں ہے. آخر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ کیوں ہے. ایک فرد جن کا نام عبدالعلی اخونزادہ تھا اور وہ ریاست کلات کے ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے سوشل موومنٹ شروع کی اور اس گاؤں میں آج اس گاؤں کے ٹیچرز اپنی خواتین ہیں، لیڈی ڈاکٹرز اپنی خواتین ہیں، پیرامیڈکس اپنی ہیں. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ خود لوکل پروڈیوس نہ دے رہے ہوں. اور ریزن اس کے پیچھے جو ہے وہ سوشل موومنٹ ہے. ریاست جو ہے وہ یقیناً حکومت اس کے پیچھے کام کرتی ہے. حکومت کی بہت ساری پرائیورٹی ہوتی ہیں جس میں فیمیل لٹریسی بھی ایک یقیناً ہے اور اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن جب تک ان علاقوں میں، ان گاؤں میں عبدالعلی اخونزادہ جیسے انفلوئنسز نہیں کریٹ ہوں گے، یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ناممکن ہے. یہ اس وقت یہ آپ مشن کے ذریعے کرتے ہیں، یہ آپ والنٹیئر ہو کے کرتے ہیں، اس میں آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. میری بہن شی ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 35. میری زندگی میں جو 2-4 رول ماڈلز ہیں جن کو میں فخریہ اس کا بیان کرتا ہوں، اس میں میری ایک بہن ہے. ہم ایک ہی بہن بھائی تھے اور وہ اسی کان میں ترزئی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوئے اس نے اسکالرشپ لیا اور نیو یارک اپ اسٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی اور انفارچونیٹلی شی ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 35. تو میں فخر سے بتایا کرتا تھا کہ میری بہن جو ہے، یہ سینس کہ میں بھائی کے ساتھ ساتھ بہن میں بھی پرائیڈ لوں. آج میں اس کو گزرے ہوئے 15 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس لیے پرائیڈ لے رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھائی بھی اپنے بہنوں کے ساتھ ان کی اچیومنٹ پہ، ان کی اکمپلشمنٹ پہ پرائیڈ لیں. یہ میں کام کر سکتا ہوں. اس دورانیے میں یہ جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ بات کر سکتا ہوں. اپنی والدہ کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی.
اسی طریقے سے سینس آف پرائڈ لیں, ان کی تصویریں دکھائیں, ان کے ایوارڈز دکھائیں جیسے اپنے بیٹے کے دکھاتے ہیں, اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ کریں, اپنے خاندانوں میں اس کا تذکرہ کریں. یہ ایک سماجی رویے کا مسئلہ ہے. جب تک سماج اپنے رویے کو درست نہیں کرے گا, یہ چیز گورنمنٹ انٹرونشن سے ایک حد تک اس پہ تو قابو ضرور پایا جا سکتا ہے. آپ کیا کریں گی کہ اگر گاؤں کے گاؤں جو ہے نا وہ مذہب کی بنیاد پہ فیمیل ایجوکیشن کو ریزسٹ کر رہے ہیں, جو کہ مذہب سے جس کا کوئی تعلق نہیں, جس کا تعلق جہل سے ہے, جہالت سے ہے, اندھے پن سے ہے, ایک فرسودہ قبائلی نظام کے کلچر سے ہے. اس کو کون, حکومتیں ریزسٹ کریں گی؟ حکومتیں انفورسمنٹ کی حد تک تو کر سکتی ہیں. آپ کسی کے گھر سے جا کر کسی کی بچی کو زبردستی اسکول نہیں بھیج سکتے. وہ کام کون کرے گا؟ وہ کام سماجی رویے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس اکاؤنٹ پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کر کے اور اس کو ایک سوشل موومنٹ کی طرح اون کرنا پڑے گا اور لے کے چلنا پڑے گا. تھینک یو. Yes, please go ahead, madam. میرا نام مبارک ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک. اسٹیٹ کو فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ کو اس میں رول اسٹیٹ کا ہونا چاہیے. وی ہیو ڈاکٹرز, لیکن ڈاکٹرز پھر آگے پرسیو نہیں کر سکتے اپنی فیلڈ. کیوں؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ڈے کیئر فیسلٹیز جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں ہیں. وہاں پہ رول آ جاتا ہے آپ کے اسٹیٹ کا. وہاں پہ رول, کیونکہ سپورٹ تو ہے, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈس کو چینج کرنا ہے وہ ہم کریں گے. اس کے لیے آئی تھنک مدرس کا رول بھی بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو, اگر بیٹے ہیں ان کو ٹیچ کرنا ہے کچھ چیزیں, ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو بی سپورٹیو ان دیٹ. لیکن اگین جو اسٹیٹ کا رول ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز جو آتی ہے ہنڈرنس پہ, دیٹ از دا ڈے کیئر فیسلٹیز ان ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹس اور ہر جگہ پہ. وہ سپورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ پروویژن کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں اتنی, اور اس میں ہم کیوں اتنا لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اتنا انٹرسٹ ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. دیکھیے, اگر اسٹیٹ نیگیٹولی ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے ٹورڈز ون جینڈر, بہت سارے ممالک میں ایسے ہوا کہ خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں تھی. پھر بہت لیٹسٹ وچ از پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ان کو ووٹنگ رائٹس انٹائٹل کیے گئے. ویجز ایک بہت دنیا میں ہاٹلی ڈبیٹڈ پوائنٹ رہا ہے کہ کیا آپ اپنے فیمیل ورکرز کو ڈفرینٹ ایریاز میں ایکول ویجز آفر کرتے ہیں یا وہاں پہ بھی ڈسکرمنیشن ہے. پاکستان میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر ہاؤس جاب کے لیے جائیں گی تو ان کو 60,000 روپے کی تنخواہ ملے گی, اور اس کے کاؤنٹر پارٹ کوئی جو میل ہاؤس جاب کے لیے ڈاکٹر جائے گا یا کوئی انٹرنشپ کے لیے کوئی انجینئر جائیں گے تو ان کو اس قسم کی ڈسکرمنیشن کا, بلکہ بعض اوقات تو پازیٹیو ڈسکرمنیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور انکریج ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جینڈر بیلنس کے حوالے سے وہ ضرور کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں پرائمری ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو اکارڈنگلی ایون یہ جو سوشل موومنٹ ہے ان کو بھی جب گورنمنٹ پیٹرنیج ملتی ہے, اسٹیٹ پیٹرنیج ملتی ہے تو وہ مزید افیکٹو ہو سکتے ہیں. وہ کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ہے کہ ایک کولیبریشن اور ایک کوآرڈینیشن کے انداز میں وہ کام کرے. وہ آن اٹس اون انڈیجنس انداز میں کوئی سوشل موومنٹ گرو کر کے جو ڈیزائرڈ گولز ہیں وہ شاید اچیو نہ کر سکے. ضلع کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ, وفاق کی سطح پہ حکومتوں کو کانشیس ایفرٹ کے تحت ان چیزوں کو آگے بڑھاوا دینا چاہیے. اس پہ ضرور ظاہر ہے ہمارے پاس تو 1-1.5 مہینہ ہے, لیکن تمام حکومتوں کے جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں ان کو کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اس کو انکریج کرنا چاہیے. میرا نام سید عظیم شاہ, آئی ایم فرام پشین بلوچستان, and recently I am retired from CDA as a Director General, اور مجھے شکر فخر ہے الحمدللہ میں بلوچستان پشین سے پہلا ڈائریکٹر جنرل ہوں جو ریٹائرڈ ہوا ہوں. تو عرض بلوچستان کے حوالے سے ہی ہے سر, جب منسٹر تھے انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے تو انہوں نے ہمارا کوٹا بلوچستان میں 6% کر دیا تھا آبادی کی وجہ سے, جیسا آپ کو علم ہے پہلے 3.5 ہوا کرتا تھا, لیکن کچھ عرصے تو عمل ہوتا رہا, اس کے بعد اس پہ معاملہ رک گیا. تو اس میں ہمارے ساتھ اگر کوئی ازالہ کیا جائے, اور دوسرا ماشاءاللہ جیسا کل آپ نے اپنے اسپیچ میں بلوچستان میں وابڈا کے حوالے سے بات کی
وہ بھی سر نے اس زمانے میں بہت بڑا, انہوں نے اپنے بک میں کافی چیزیں مینشن کی ہیں جی, تو وہ کوٹے کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے. تھینک یو. 6% کوٹا بلوچستان کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے انشرائن کیا ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو حاصل ہے. اور جہاں کہیں پہ اس طرح کی شکایت آئی ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی ہے, ہم سینٹ کے فلور پہ بھی اس کو اٹھاتے رہے ہیں, ابھی بھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک شکایت آئے گی, ظاہر ہے آئی ول انشور کہ بلوچستان کے کوٹے کو امپلیمنٹیشن اس کی ہو. تھینک یو. ایلیٹ کے حوالے سے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جے آئی کے کی 30% سے زیادہ اسٹوڈنٹ پارشل اور فل اسکالرشپ پر ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ انسٹیٹیوٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ایکشن کے. جو میرا سوال ہے وہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ بات اس پہ بہت ہوتی ہے لیکن کچھ خاطر خواہ ریزلٹس نہیں نکل رہے, تو اس پہ ہم کیا آپ ایسی کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں جو یہ غور کرے کہ ایک ہاتھ سائز سے بڑی تمام کمپنیز کے لیے ایک R&D ونگ بنانا ضروری ہو. اس ونگ کو ہماری سمجھ آئے گی ایکیڈیمیا کی, ورنہ یہ باتیں چلتی رہیں گی, کوئی حل نہیں نکلے گا. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں دوبارہ اس کی وضاحت کرتا چلوں. یہی میرا شاید نقطہ بھی یہی تھا کہ ایلیٹزم جو ہے نا وہ ایکسکلوسیونیس ان ٹرمز آف کلاس کریٹ کرنے کی اٹیمپٹس نہیں ہوتی ہے, وہ انکلوسیونیس کی طرف بھی جا سکتی ہے, اور پریگمیٹک ماڈل ہے بھی یہی, جس کا آپ خود بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آج اس محفل کا جو حاصل غزل شعر جس کو کہتے ہیں نا, وہ آپ کی یہ تجویز. میں فلی کمیٹڈ ہوں اس کے ساتھ, اور جب تک انڈسٹری, کارپوریٹ سیکٹر, R&D کے حوالے سے, ناٹ جسٹ جے آئی کے, ود آل ریپیوٹیڈ ایکیڈیمیا جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو, ان کی لنکیجز نہیں ہوں گی, نہ آپ اس کے اکنامک ڈویڈنڈ اٹھا سکتے ہیں, نہ آپ جو انٹلیکچوئل پرسوٹس کو جو سپورٹ بیس یا اس کی جو ایکو سسٹم ریکوائرڈ ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. کمیٹی بنانے کی تجویز بہت اچھی ہے, میں اس کو ہم ایکسپلور کریں گے, اور اس کو HEC میں کہیں رکھوائیں, کہاں ہو, اس پہ ہم ڈیلیبریشنز کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی انپٹ اور مشاورت لے لیں گے, لیکن یہ بہت اچھی تجویز ہے, ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو. سر میرا کویشچن یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکرز کی جو امپورٹنس ہے وہ, اور انسٹیٹیوٹس آر ویری رائٹلی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز پروڈیوسنگ کریٹیکل تھنکرز, لیکن کریٹیکل تھنکرز جب کویشچن کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہے, بیکاز وی نو کہ کریٹیکل تھنکرز یا کویشچن جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. وہ سپریشن جو ہے ہماری جنریشنز کو ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ. دیٹ از بیسکلی لیڈنگ ٹورڈز کہ بہت سارے اس میں سے ہمارے جتنے 90% نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر تھنکنگ ٹو لیو دس کنٹری رائٹ آفٹر دا گریجویٹ. تو آپ نے اس برین ڈرین کے ایشو کے اوپر وٹ سبسٹینشیل اسٹیپس دا گورنمنٹس آر پلاننگ اور مائٹ بی پلاننگ, آپ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ آپ اکیڈیمیا سے ہیں یا فیکلٹی سے؟ ایک تو دو تجربے ہیں. ایک نیچرل سائنسز میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اگر یورپین ہسٹری کو مد نظر رکھ لیا جائے اور اس سے لیسنز لرن کے صورت میں ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو پوسٹ رینیسانس ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ایگزسٹنگ کرسچن ویلیوز تھے, ڈاگماز تھے, اس میں سائنس کی جتنی بھی تھیری سامنے آ رہی تھی تو ان کو سپریس کیا جاتا تھا, اور اس سپریشن کے نتیجے میں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ویلیو جو ہے نا وہ کانٹیکسچولائز ہو گئی, اور ساتھ ساتھ میں جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سٹرکچرز تھا اس وقت کا, اس دورانیے کا, اس پہ بھی رائے زنی کی جاتی تھی, اور اس کے لیے آلٹرنیٹ سولوشنز بھی دیے جاتے تھے. اسی لیے ڈیموکریسی کا تصور ابھرا, اسی لیے ایڈلٹ فرنچائز کا تصور ابھرا. جو مونارکی, سولجر اور کلرجی
का अलायंस था फॉर 400-500 years. They were exempted from the taxes, common man would be taxed. उन टैक्सेशन के नतीजे में जो है ना यूरोपियन वॉर्स को फाइनेंस किया जाता था, इससे तमाम लोग तंग थे और ऑल्टरनेट व्यू उन्होंने दिया. मुझे इसीलिए रूसो पैदा हुआ, इसीलिए वोल्टायर पैदा हुआ. मैं वैसे अपने दौर के रूसो और वोल्टायर का इंतजार कर रहा हूं कि वो पैदा हों. प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरा बच्चा सिर्फ नाराज है. मैं बार बार जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए गाली देना लाजिम नहीं है. वो आपको बेहुदा तो बना सकता है, क्रिटिकल थिंकर नहीं बना सकता. जरूर क्रिटिसिज्म करें, किसी ने नहीं रोका, न कोई रोक सकता है, और अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा वो नाकाम होगा. किसी हुकूमत, किसी रियासत में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्रिटिकल थिंकर्स को रोक सके. ये गलतफहमी हमें और किसी और को दोनों दूर कर दें. क्रिटिकल थिंकर पैदा नहीं हो रहा, ये अलमिया है. मेरी ट्रेजेडी जो है वो है ये, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कहां मेरा रूसो और कहां मेरा वोल्टायर और कहां मेरा बर्गसन आएगा. आ नहीं रहा. ये कहना कि जनाब ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये यहां से, फिर इसको कोई नेगेटिव कॉनोटेशन ना दे दे. पहले भी मुझ पे क्रिटिसिज्म बहुत होती रही है. देखिए, आप जब यहां पे बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं एआई में या अदर डिसिप्लिन्स में, इसमें एक आपकी डोमेस्टिक लेबर इंडस्ट्री है जिसको आप केटर फॉर करते हैं, और एक ग्लोबल लेबर इंडस्ट्री है जिसमें आप इस सप्लाई चेन में ये लोग जाएंगे. दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. ऐसा नहीं हो सकता. क्या हिंदुस्तान से लोग जो है ना वो बाहर नहीं जा रहे हैं और वहां जाकर एक एसेट के तौर पे साबित हो रहे हैं? ये बच्चे, या 60 की दिहाई में, मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं, हिंदुस्तान से लोग जा रहे थे और उसको ब्रेन ड्रेन से ताबीर किया गया. वो गए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सेटल हुए, 30-40 साल गुजरे, कैपिटल गेन किया, एक्सपर्टीज फर्दर डेवलप की, और जब लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह जी के दौर में हुआ, यही लोग एसेट ऑफ इंडिया बन के रिटर्न होके आए वापस. उन्होंने invested back in their society in terms of the capital gain they had, expertise they developed. ये बच्चे खुदा ना ख्वास्ता या ये वैनिश होने नहीं जा रहे. आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा तालिबात से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.